خالق کائنات جل مجدہ ہے قرآن کریم فرقان حمید رب الجلال نے اپنے لائق کتاب میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار جو میرے اولیاء ہیں نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ خالق کائنات جل مجدہ نے خود قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ جو میرے اولیاء ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب، یعنی جو میرے قریب ہیں، جنہیں میرا قرب میسر ہے، ان کی شان یہ ہے کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ بھی غم ہوگا۔ اور آگے رب الجلال نے ان کی نشانی بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے، اس کی سیرت سے، اس کی کردار سے، اس کی گفتگو سے، اس کی گفتار سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے، کیونکہ ویسے تو ہر بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن اس کی کچھ نشانی بھی ہوگی، کوئی علامت بھی ہوگی۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور اولیاء کرام کی نشانی کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کے ولیوں کی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے۔ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لو وہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اندر رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ان کے چہرے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ جب تم ان کو دیکھو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے۔ تو لہذا جو کہ وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ وجہ ہے کہ بندہ مومن جب انہیں دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو اب قرآن کریم کے اندر خالق کائنات جل مجدہ نے ولی ہونے کا جو نصاب بیان کیا ہے اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز بیان فرمائی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ صاف ستھرا ہوتا ہے، شستہ عقیدہ ہوتا ہے، ان کے عقیدے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہوتی، عقیدے کے لحاظ سے وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو نشانی بیان فرمائی اور دوسرا جو نصاب بیان کیا قرآن کریم نے ولی کا، وہ ہے وکانوا یتقون، کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں پر عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے اور عمل بھی صحیح ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ
عقیدہ خراب ہے، عمل صحیح ہے، تب تو بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور اگر عقیدہ تو درست ہے لیکن وہاں پر عمل نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں ہے، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، تو اس کا عقیدہ تو اگرچہ درست ہے، اس کے باوجود وہ چونکہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہو سکتا ہے، عام مومن ہو سکتا ہے، لیکن ولی ہونے کی جو شرط قرآن کریم نے بیان کی ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بنیادی طور پر ولی ہونے کے لیے قرآن کریم نے بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، غیر مسلم جتنی بھی اللہ کی بندگی کرتے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننا تو دور کی بات ہے، وہ تو عام مسلمان بھی نہیں ہے چونکہ، تو لہٰذا وہ تو عام مسلمانوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز قرآن کریم نے بیان کر دی کہ وہ عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم نے ولی کامل کا نصاب بیان کر دیا۔ اور یاد رکھیے ولایت جو ہے یہ وحدی بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ویسے عطا کر دے، لیکن وحدی سے زیادہ اس میں قسم کا جو ہے عمل دخل ہوتا ہے، یعنی بندے کو اپنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ نبوت جو ہے وہ وحدی ہوتی ہے، وہ قسمی نہیں ہوتی ہے، یعنی بندہ یہ چاہے کہ میں محنت کر کے مقام نبوت تک پہنچ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنی بھی بندگی کر دے، جتنی بھی عبادت کر دے، وہ اور سب کچھ بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا اور نہ صحابی بن سکتا ہے، اس لیے کہ صحابی تو وہی ہے جس نے حالت ایمان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، اور چونکہ یہ تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، البتہ ولایت کا سلسلہ جو ہے یہ سنت کے اندر جاری رہے گا جب تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لاتے۔ اور اس کے لیے کسی خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ فلاں خاندان کا بندہ ہوگا تو اسے ولایت ملے گی، فلاں قبیلے کے ساتھ فلاں خاندان کے ساتھ بندہ تعلق رکھے گا، فلاں برادری کا ہوگا اسے ولایت ملے گی، نہیں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے ایمان کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہونا۔ جہاں یہ شرائط پائی جائیں گے تو وہاں پر اگرچہ وہ بندہ عام ریڑھی لگانے والا ہو، عام مزدور ہو، اگر وہ ان شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر، اور عبادت اور ریاضت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسب کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے رب ذوالجلال سے مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ولایت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی مسلمان حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ امت مسلمہ کے اندر ولایت ایسے بھی نہیں ہے کہ کسی ایک خاندان کے اندر مخصوص کر دی گئی ہو۔ اس میں کوئی بھی مسلمان ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے، اگر وہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور اپنی عبادت کے ذریعے وہ مقام ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ اس راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، فرمایا ہم خود ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، بندہ محنت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اس میں کسی خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں کسی اونچی برادری کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایمان اور اپنے صالح کا ہونا ضروری ہے۔ تو ابھی قرآن کریم نے یہ تو بیان فرمایا کہ وہ جو اولیاء اللہ ہیں، پہلے نمبر پر وہ ایمان والے ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں،
اب یاد رکھیے کہ تقویٰ جو ہے یہ کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ہم قرآن حدیث کا غور مطالعہ کریں تو تقویٰ جو ہے اس کے 3 درجات ہیں، 3 درجات ہیں تقویٰ کے، اور تقویٰ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بچنا۔ پہلے جو درجہ ہے تقویٰ کا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جب کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اسے تقویٰ کا پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کا پہلا درجہ جب بندہ اسلام لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، پہلا درجہ اسے اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس نے اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا۔ تو پہلا جو درجہ ہے اس کے اندر بندہ اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے، اس لیے کہ جو دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے جہنم کا، وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کافر کے لیے ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی بندہ مومن، کوئی بندہ مسلمان اپنے کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا تو اپنی سزا پوری کر کے پھر جنت کے اندر چلا جائے گا، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ مسلمان کا جو دائمی ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ جنت ہے۔ تو اس پہلے درجے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر مسلمان جو ہے وہ برا اترتا ہے کہ جب وہ کلمہ اسلام پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچا لیتا ہے، تو اسے یہ تقویٰ کا پہلا درجہ جو ہے یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ پہلا درجہ حاصل ہو گیا تقویٰ کا، اب ہے دوسرا درجہ، اور وہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اب بندے نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ پہلے درجے کے اندر اس نے اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچایا، دوسرے درجے کے اندر اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ ہر اس فعل سے بچنا ہے، ہر اس عمل سے بچنا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو سکتی ہے۔ یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے۔ اب بندہ جب اس درجے پہ جاتا ہے وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنتیں بھی ادا کرتا ہے، مستحبات بھی ادا کرتا ہے، جو شریعت نے جو باتیں پسند کی ہیں ان کو وہ اختیار کرتا ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا وہ حرام سے بچتا ہے، وہ مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بچتا ہے، جو خلاف اولا باتیں ہیں، یعنی بظاہر کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور قیامت میں جن کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا وہ ان سے بھی بچتا ہے جو خلاف تقویٰ ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ کا دوسرا درجہ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے بچائے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ کام کرے، اسے پتہ ہو کہ اگر میں فرائض ادا نہیں کروں گا میں گناہگار ہوں گا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاؤں گا، واجبات ادا نہیں کروں گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جاؤں گا، اگر میں سنتیں ادا نہیں کروں گا، حضور کی سنت پر عمل نہیں کروں گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کامل نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کامل محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرو، فاتبعونی، تو محبوب ان سے فرماتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے جو چیز لازمی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو آج معاذ لوگوں نے بڑا حقہ سمجھا ہوا ہے، اور آج جو تقویٰ کا ہمارا گراف نیچے گر گیا ہے، تقویٰ اور پاکسائی ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے
سنت کو کچھ سمجھتے نہیں ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنتوں کا بھی خیال کرتا ہے. صرف سنتیں نہیں بلکہ وہ مستحبات کا بھی خیال کرتا ہے کہ اگر میں مستحبات پر عمل نہیں کروں گا میرا آخرت کے اندر نقصان ہو جائے گا، میرا آخرت میں نقصان ہو جائے گا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، اگرچہ وہ جنتی ہے. قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی وہ حرام سے بچا رہتا ہے، مکروہات سے بچا رہتا ہے اور فرائض و واجبات اور سنتیں ادا کرتا ہے. قانون یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. لیکن جنت کے اندر جہاز میں درجات ہوں گے، کوئی ادنی درجے کا جنتی ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا جنتی ہے. تو اللہ کا ولی جو ہے جو مستحبات پر بھی عمل کرتا ہے تاکہ مجھے جنت کا ادنی درجہ نہ ملے بلکہ مجھے جنت کا اعلیٰ درجہ مل جائے. کیونکہ اگر جنت کا اعلیٰ درجہ نہ ملے تو یہ بھی آخرت کے لحاظ سے نقصان ہے. تو لہٰذا یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، یعنی اسلام کے اندر داخل ہو جائے. دوسرا درجہ تقویٰ کا کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے بچا لے. اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے نہیں بچاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متقی نہیں ہے. اور صرف نماز پڑھ لینا اور روزہ رکھ لینا صرف یہ تقویٰ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو ہم متقی بن گئے، باقی ہم لین دین کے اندر جھوٹ بولے، خلاف شرع کاموں کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں تو شاید ہم متقی رہیں گے. تو یہ تقویٰ کی تعریف نہیں ہے. تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ ہر اس عمل سے بچنا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے. تو لہذا یہ تقویٰ کا دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا درجہ ہے کہ بندہ ہر اس کام سے بچ جائے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، معصیت سے بچ جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ان پر عمل کرے. یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے. پھر اس کے بعد تقویٰ کا تیسرا درجہ آتا ہے جس کو حقیقی تقویٰ کہا جاتا ہے. اب یہ جو نظام بیان ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کے لیے ہے، کسی خاص جماعت کے لیے ہے، کسی خاص خاندان کے لیے ہے. نہیں، یہ نظام ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ تقویٰ کے ان درجات کے حصول کے لیے محنت کرے. کہ پہلے نمبر پر اسلام لایا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچائے. اب دوسرا اسٹیپ اختیار کرے، دوسرے درجے پر جائے. جن کاموں میں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کرے، جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے. یہ ہر مسلمان کی زندگی کا نصاب ہے. پھر اس کے بعد ہے حقیقی تقویٰ. اور وہ حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اور یقیناً جو اس مرحلے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. اور وہ حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ وہ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر غیر اللہ کا خیال نہ آئے. یعنی بندہ ہر وقت اس کا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول رہے. دل کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور رہے. اگرچہ وہ اپنی دکان پر ہے، وہ اپنے کاروبار میں ہے، وہ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ بال بچوں کے اندر بیٹھا ہے، لیکن دل کی سوئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے. یہ تقویٰ کا انتہائی مشکل مرحلہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر غیر اللہ کا خیال نہ آئے. اب دیکھیے جو ظاہری تقویٰ ہے وہ تو بندہ اختیار کر سکتا ہے، یعنی جو گناہ بندے سے کانوں سے سرزد ہوتے ہیں بندہ کانوں کو بچا سکتا ہے. زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں بندہ دل کو روک سکتا ہے، زبان بند کر سکتا ہے. جو گناہ ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں بندہ ہاتھوں کو روک سکتا ہے. جو گناہ قدم سے سرزد ہوتے ہیں بندہ اپنے قدموں کو روک سکتا ہے. لیکن یہ مرحلہ بھی انتہائی مشکل ہے کہ بندے کے دل کے اندر غیر اللہ کا خیال نہ آئے. اگرچہ یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے لیکن اس امت کے اندر بے شمار اور اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس مرحلے کو عبور کیا ہے.
جو اس مرحلے پر پہنچے ہیں اور اس مرحلے کو عبور کیا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اندر مشغول رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے، کیونکہ ذکر کا معنی ہے کہ بندے کا جو دل ہے اس سے غفلت دور ہو جائے۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ غفلت دور ہو جائے۔ اگر ایک بندہ زبان سے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن دل اس کا غافل ہے، دل اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ حقیقی معنوں میں ذاکر نہیں ہے۔ اگر وہ جو زبان سے ذکر کرتا ہے، شریعت کا قانون یہی ہے، اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا آخرت کے فرشتہ، لیکن وہ حقیقی معنوں میں ذاکر نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ کہ جس کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہر وقت وہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور رکھتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر ہے۔ اور یہ حقیقی تقویٰ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہے لوہی تقویٰ، لوہی تقویٰ ہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے، یہ ہر مسلمان جو ہے لوہی اعتبار سے وہ متقی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے شرعی تقویٰ، یعنی بندہ مسلمان ہونے کے بعد فرائض و واجبات ادا کرے، سنتیں ادا کرے، مستحبات ادا کرے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان سے رک جائے، یہ ہے شرعی تقویٰ۔ اور حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ کہ ہر وقت بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہے، اس کا تصور رہے، اس کا ڈر اور خوف ہر وقت دل کے اندر رہے، اس کو حقیقی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو بندہ جب یہ تین مراحل جو ہے جب ان کو عبور کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ تیسرا مرحلہ جو ہے وہی اس کو عبور کرتا ہے، وہی اس میں قدم رکھتا ہے جو دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو عبور کر کے آتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو باطن کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، ظاہر بھی کیا رکھا ہے؟ بس بندے کا باطن پاک ہونا چاہیے۔ ارے اگر ظاہر شریعت کے تابع ہے تو باطن شریعت کے تابع ہوگا، اگر ظاہر شریعت کے تابع نہیں ہے وہ بندہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، اس کا باطن کبھی بھی شریعت کے تابع نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ظاہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہے ان کے اوپر عمل نہیں کرتا، احکامات الہی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کو باطن کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اس کا باطن بھی خالی ہے۔ اگر اس کا ظاہر شریعت سے خالی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا باطن بھی خالی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قصد صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ باطن کا پاک ہوتا ہے پھر اس کے باطن کے پاک ہونے کی جھلک اس کے چہرے سے دکھائی دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من قصد صلاته باللیل، جو رات کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، حسن وجهه بالنهار، اس نماز تہجد کا جو حسن ہے دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ رات کو چھپ کے نماز پڑھتا ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھتے، لیکن چونکہ اس کا باطن پاک ہے، اب اس باطن کے پاک ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو چھپ کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے، لیکن خالق کائنات کا جل مجدہ ہو، اس کی وہ جو رات کی بندگی ہے اس کا حسن دن کے وقت اس کے چہرے کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے، اس کے احوال اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تین مراحل ہیں تقویٰ کے، ایک لغوی تقویٰ، پھر شرعی تقویٰ، پھر ہے حقیقی تقویٰ۔ جب بندہ ان تینوں مراحل کو عبور کر دیتا ہے پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنتا ہے، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام ملتا ہے، یہ ایسا مقام نہیں ہے کہ جو انہونا ہو، مل نہ سکتا ہو، نہیں، یہ راستہ ہر مسلمان کے لیے کھولا ہوا ہے، ہر مسلمان کے لیے جو صاحب ایمان ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راہ سے وہ کھولا ہوا ہے۔ تو لہذا جو اس حساب کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کیسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے،
بخاری شریف کتاب و رقاق کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما یزاد عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تو ادا کرنا ہی ہے، ان سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی، لیکن مزہ تب ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ بندے کو جب وقت ملے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے کھڑا ہو جائے، نفلی نماز کی کثرت کرے۔ فرمایا وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب جو لوگ اولیاء پر تان کرتے ہیں، تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ 8ویں دن یہ جمعے کے اندر آئیں گے، 2 فرض پڑھ کے بعد جائیں گے، ان لوگوں کی حیثیت یہ ہے، عمل یہ ہے ان لوگوں کا، جمعے کے دن آئیں گے 2 فرض پڑھ کے بعد جائیں گے، اور پھر باتیں کریں گے اللہ کے ولی کے متعلق کہ ان کو یہ مقام کیسے مل گیا۔ میں نے کہا ارے بھائی جو زمین پر دیکھنے والی کیڑی ہے وہ عقاب کی طاقت پرواز کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی احبہ، میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، نوافل ادا کرتا رہا، میری بندگی کرتا رہا، میرے ساتھ اس نے محبت کا ثبوت دیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ محبت کرے اور میں محبت نہ کروں، نہیں، وہ بڑا کریم ہے، بندے کی چاہت سے بڑھ کر اس کو چاہتا ہے۔ فرمایا جب وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے نوافل کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، فرمایا میں بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اچھا جب محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ اب جب اس نے میرا قرب حاصل کیا ہے، میرا محب بن گیا ہے، اب میرے جو میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، جس کے ساتھ مجھے محبت ہے، اس بندے کے درمیان اور عام بندے کے درمیان فرق تو ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر عام بندہ بھی اسی جیسا ہے، وہ بھی اس جیسا ہے، پھر تو فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ فرق صرف آخرت کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، یعنی عام بندے کا اور اللہ کا جو خاص بندہ ہے، ایک تو اس کا فرق ہے آخرت کے لحاظ سے کہ آخرت میں اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوگی، لیکن یہ فرق جو ہے فرمایا دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ وہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا میری قدرت اس کے کان بن جاتے ہیں، وہ میری قدرت سے سنتا ہے۔ عام بندے جو ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ کا ولی ہزاروں میل دور سے کیسے سن لیتا ہے؟ وہ ہزاروں میل دور سے ایسے سن لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے سنتا ہے۔ اب اس کے کانوں کی سماعت کا انکار اس ولی کی سماعت کا انکار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ اب عام بندے کے اندر اس اللہ کے ولی کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عام بندے نے وہ بندگی نہیں کی، وہ عبادت نہیں کی جو اس نے کی ہے، اب اس عبادت کی وجہ سے وہ اللہ کا مقرب بن گیا ہے، اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ اب فرق کیا ہوا ہے؟ فرق یہ ہے عام بندہ چند فٹ سے سنتا ہے اور اللہ کا ولی ہزاروں میل دور سے سن لیتا ہے، اور وہ ذاتی حیثیت میں نہیں سنتا، یہ بات سمجھ لیں، وہ ذاتی حیثیت میں نہیں سنتا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی کجی نقص نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی ذاتی سماعت سے سنے پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ ہزاروں میل دور سے نہیں سن سکتا اور باقاعدہ نہیں سن سکتا، لیکن جب بندہ قرب الہی کے اندر جاتا ہے، اللہ کا مقرب بنتا ہے اس کی عبادت و بندگی سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کی بدولت اس کی سماعت اتنی تیز ہو جاتی ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹا کسی جگہ پر ہوتا ہے لیکن ہزاروں میل دور کی آواز کو وہ سماعت کر لیتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں کی طاقت اپنی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طاقت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے قدم کی طاقت اپنی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے۔ اگر
مبالغہ نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو پڑھیں. میں کئی اس طرح کے لوگ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر معاذ اولیاء کرام کی کرامات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, ندیاں نکال رہے ہوتے ہیں. لوہی اللہ کے ولی نے یہ کر دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا, اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھائی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے, ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملاقات کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام سے. تو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ عالیشان تھا, بڑا عالیشان تخت تھا. وہ جو خود سبق لے کے آیا تھا ملکہ بلقیس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, اس نے بتایا تھا کہ اس کا تخت بڑا عالیشان ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگا کر بیٹھے ہیں, خبر پہنچ گئی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور وہ قریب پہنچ چکی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ہم اس کو اپنی نبوت کی طاقت دکھائیں, ہم اس کو اپنی نبوت کی طاقت دکھائیں, ہم اسے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی طاقت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے تو بھی ملکہ ہے, لیکن جو حکومت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے, ملکہ بلقیس آ چکی ہے, قریب پہنچ چکی ہے, دربار میں بھی نہیں پہنچی. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ کے جو وزیر ہیں, مشیر ہیں, آپ جانتے ہیں ان کے اندر انسان بھی ہوتے تھے, جنات بھی ہوتے تھے اور پرندے بھی ہوتے تھے. ہر قسم کی مخلوق جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتی تھی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بولیاں سکھائی ہوئی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے, فرمایا ایھم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میرے درباریوں, کون ہے تم میں سے جو جائے اور جا کے ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر کر دے. اب حسین کو بھی دور سے وہ تخت اٹھا کے لانا تھا, ملکہ بلقیس کو قریب پہنچ چکی تھی اور وہ تخت جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں تھی. کئی من بزری تخت تھا اور علماء نے لکھا کہ وہ جو کئی قسم کے لاکرز کے اندر پڑا ہوتا تھا, کئی کمرے تھے ان کے اندر وہ تخت پڑا ہوتا تھا, بڑی اس کے اندر حفاظتی اس کا پہنا ہوتا تھا, ہر قسم کی سیکورٹی ہوتی تھی اس کے اوپر. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں, ملکہ بلقیس آ رہی ہے, کون ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں حاضر کر دے. تو قرآن کریم فرماتا ہے قال عفریت من الجن, ایک طاقتور جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا, انا آتی کا بھی, میں لے کے آتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ کتنی دیر لگاؤ گے؟ قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا جی آپ کا دربار ابھی برخاست نہیں ہوگا, آپ کے دربار کی کاروائی چل رہی ہے, ابھی یہ ختم نہیں ہوگی. دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں پر حاضر کر دوں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سے لے کے زوال تک یا زور تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تھا, یعنی چند گھنٹے کا ٹائم تھا. سینکڑوں میل دور سے وہ تخت لے کے آنا اور سینکڑوں من بزری تخت لے کے آنا, چند گھنٹے کے اندر لے کے آ جانا. حالانکہ وہ کئی دنوں کی کئی مہینوں کی مسافت تھی, بڑی بات تھی یہ کہ میں چند گھنٹے کے اندر یہ تخت جو ہے لا کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. جن نے یہ دعویٰ کیا. جب سلیمان علیہ السلام نے اس جن کی بات سنی, فرمایا نہیں, امتی ہو سلیمان کا اور اتنی دیر لگائے, سلیمان کا امتی ہو اتنی دیر لگائے ایک چھوٹے سے کام کے لیے نہیں. کون ہے جو اس سے پہلے لے کے آئے؟ اب قرآن کریم بھی بولتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو الکتاب کا علم جانتا تھا, یعنی جو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتاب الہام اس کا علم جانتا تھا. کہنے لگا انا آتی کا بھی, میں لے کے آتا ہوں. فرمایا تم کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ اس دن میں تو چند گھنٹے کا ٹائم لگا, تم کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ کتنا وقت لگے گا؟ دیکھو سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے, سینکڑوں من بزری درخت ہے, وہ تخت ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کی سیکورٹی ہر طرف لگی ہوئی ہے, بند کمرے کے اندر پڑا ہے, کتنی دیر لگاؤ گے؟ وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کیا کہا؟ قرآن کریم فرماتا ہے, یہ کسی دیوان کی بات نہیں بلکہ قرآن کی بات ہے. وہ کہتا ہے دیر کس بات کی؟ آپ آنکھ جھپکیں, آپ آنکھ بند کریں گے, آپ کی آنکھ بعد میں کھلے گی, جب پہلے آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا. سبحان اللہ. دیر تو لگے گی نہیں, دیر کس بات کی؟ آپ کو امتی ہو, دیر لگائے, دیر تو لگے گی نہیں, بس آپ آنکھ جھپکیں,
آنکھ آپ کی بعد میں کھلے گی تب سے پہلے آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کے ولی کی تعریف جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور جس کو یہ بخاری شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حدیث قدسی ہے۔ خود خالق کائنات جل مجدہ فرماتے ہیں بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میری قدرت اس کے قدموں کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر اس کا چلنا عام چلنا نہیں ہوتا، پھر اس کا پکڑنا عام پکڑنا نہیں ہوتا، پھر اس کا دیکھنا عام دیکھنا نہیں ہوتا، پھر اس کا سننا عام سننا نہیں ہوتا۔ عام بندے کی سماعت میں اور اس کی سماعت میں فرق ہوتا ہے، عام بندے کی بصارت میں اور اس کی بصارت میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ اس اللہ کے ولی نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے سینکڑوں میل دور اس تخت کو دیکھ لیا کہ کہاں پر پڑا ہوا ہے، اور اس کی ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے وقت کرا کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تو لہٰذا یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات اور ان کی طاقت جو خالق کائنات جل مجدہ کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے نظام کیا ہے وہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی جو ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ لہذا ہم ان اولیاء کی شان و عظمت کے قائل ہیں جو قرآن کریم کے بتائے ہوئے اس نصاب کے اوپر پورا اترتے ہیں، جنہوں نے جعلی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، جنہوں نے پیری پریتوں کو دکانداری بنایا ہوا ہے، اور جنہوں نے پانچ پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور جن کو صرف ایک خاندانی بیس کے اوپر ایک مسندیں مل گئی ہیں، ہم ان کی شان و عظمت کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ ان کے اندر یہ علامتیں موجود نہ ہو جو قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں۔ عقابوں کے نشیمن کے اندر بیٹھ کر کبھی بھی کبے جو ہے وہ عقاب نہیں بن جایا کرتے۔ علامہ اقبال نے انہی دنوں کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، ذاتوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ علامہ اقبال کہتے تھے ان کے بڑے جو تھے وہ تو ان کی تو بڑی شان تھی، اب میراث کے اندر ان کو مسند ارشاد مل گئی، یعنی یہ پیری مریدی والا سلسلہ ان کو یہ مسند ارشاد ان کو میراث کے اندر مل گئی۔ تو فرمایا کہ ذاتوں کے تصرف میں، ذات کہتے ہیں کفوں کو، ذاتوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہتے ہیں وہ جو عقابوں کے نشیمن ہوا کرتے تھے اب کفوں کے وہ نشیمن بن چکے ہیں، ان کے تصرف کے اندر آ چکے ہیں۔ تو لہذا یہ قرآن کریم نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، ان کا نصاب کیا ہوتا ہے، اور یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند نہیں فرمایا، ہر مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جتنی وہ محنت کرے گا، جتنا کسب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کے لحاظ سے اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات کے نمائندے باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔